الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے ہم سب آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں نے سورہ جمعہ کی ایک مشہور آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائیں، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی نماز کی طرف تم دوڑ پڑو، نماز کے لیے تم نکلو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت، لین دین، بزنس، ٹرانزیکشن، یہ ساری چیزیں تم چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جمعہ کے لیے جب اذان دے دی جائیں تو فوراً آدمی کو اللہ کی مسجد کی طرف رخ کرنا چاہیے، نماز کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے، بہت ہی برکت والا، عظمت والا دن ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورت سورہ جمعہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ صرف اس دن کی اہمیت اور فضیلت کے لیے ہی کافی ہے کہ یہ سورت اسی نام سے، سورہ جمعہ کے نام سے قیامت کی صبح تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ یہ خود اس جمعہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اتوار کے دن کی فضیلت نہیں، ہفتے کے دن کی فضیلت نہیں، جس طرح جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور دن کے متعلق اس طرح ایک مخصوص آیت یا مخصوص سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی۔ تو اس سے جمعہ یہ کس قدر عظمت والا، برکت والا اور اہمیت والا دن ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو مسلمانوں کی عید کا دن قرار دیا، عید المسلمین،
اور یہ مسلمانوں کے لیے اجتماعی عبادت کا دن ہے۔ ہر دن ہم انفرادی طور پر عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ جمعہ کا دن ایسا دن ہے جس میں سارے مسلمان جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی عبادت کا دن ہے۔ حدیث میں مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سید الایام، جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جمعہ کا دن وہ بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوا ہے۔ بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی عظیم دن ہے، اور یہ ایسا مبارک اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن میں بہت سے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، بہت سے تاریخی اور اہم واقعات پیش آئے ہیں اور پیش آنے والے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ پھر فرماتے ہیں فیہ خلق آدم، یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس میں ہمارے والد آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور یہی وہ جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اور یہی وہ دن ہے جس میں قیامت بھی قائم ہوگی اور سور بھی اسی دن پھونکی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ان تمام حدیثوں سے ہم اس جمعہ کے دن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات اور پیارے بچوں، جیسے ہی جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے تو اس کا ہمیں پورا خیال کرنا چاہیے، اس جمعہ کے دن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح 6 دن ہم عام طور پر ایسے ہی گزار دیتے ہیں، اس طرح ہم یہ دن نہیں گزارنا چاہیے۔ اس دن کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اور اس دن کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب کمانے کی انتھک کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی جمعہ کا دن شروع ہو جاتا پورا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ جمعہ کا دن جیسے ہی شروع ہوتا، فجر کی نماز میں اب خاص سورتوں کا تلاوت کرتے تھے، فجر کی نماز میں خاص سورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر، هل اتى علی الانسان حین من الدہر، یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے، یاد دہانی کے طور پر کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ صبح ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جمعہ کا اہتمام کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اس عظیم دن اور بابرکت دن کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں آج انشاءاللہ مختصر طور پر جمعہ کے دن کن کن اعمال کا اور کن کن آداب کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، میں انشاءاللہ اس مختصر وقت میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جمعہ کے دن جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے جمعہ کی نماز کی ادائیگی۔ جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے، بہت ہی عظیم عبادت ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، درجات میں بلندی کا باعث ہے۔ اس جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جو بھی اذان سنتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ مسجد کا رخ کریں، سوائے چند لوگوں کے ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، باقی ان لوگوں کے سارے لوگوں کو مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اذان کی آواز ان کے کانوں کو ٹکراتی ہے تو بس مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ صرف چند لوگ ہیں ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت ہے جمعہ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن عورت اگر مسجد آتی ہے تو الحمدللہ۔ اسی طرح غلام ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں، چھوٹے بچے ہیں اس پر جمعہ فرض نہیں، مسافر ہے اس پر جمعہ فرض نہیں، اسی طرح وہ بیمار جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے تو ایسے شخص پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان پر جمعہ فرض ہے۔ تو جیسے ہی وہ اذان سنتے ہیں جمعہ کی اذان تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بزنس کرتے رہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دکانوں میں بیٹھ کر خرید و فروخت کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ اسی کا حکم دیتے ہوئے کہتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فذروا البیع، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے خرید و فروخت چھوڑ دو، بزنس کرنا چھوڑ دو،
لین دین کرنا چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنا رحیم ہے، مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن بھی بزنس کرنے کو حلال قرار دیا، کام کرنے کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ جمعہ سے پہلے بھی ہم بزنس کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، اور جمعہ کے بعد بھی ہم بزنس کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ صرف جمعہ کے اس مخصوص وقت میں جب جمعہ کے لیے اذان ہو جائیں تو اس وقت سے نماز کے ختم ہونے تک بس اس مختصر سے وقت میں بزنس کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بزنس کرنا، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ سب جائز ہے۔ کتنا اللہ ہمارے لیے مہربان ہے، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پچھلی امتیں جو ہم سے پہلے جو گزر چکی ہیں، ان کے لیے بھی اس طرح اجتماعی عبادت کا ایک دن مقرر تھا۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن، اجتماعی عبادت کا دن ان کے لیے مقرر تھا، لیکن ان کے لیے پورا دن عبادت کرنا، ان کے لیے اس دن میں کوئی خرید و فروخت، لین دین، بزنس کرنا ان کے لیے جائز نہیں۔ پورا دن ہمارے لیے صرف چند لمحہ ہے، چند مختصر وقت ہے، چند وقفہ ہے، بس اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اور باقی وقت میں ہم عبادت بھی کر سکتے ہیں، لین دین بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے پورا دن تھا۔ لیکن یہودیوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، بعد میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کا شکار ہوئے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے تو اس طرح جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ یہی کہتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ پڑو نماز کی طرف۔ گھر میں بیٹھے رہنا یا بیپار کرتے رہنا، دکانوں میں بیٹھے ہوئے رہنا، آفس میں رہنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ کہ جو بھی تمہیں منافع ہو جائیں، یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ خیر نماز ادا کرنا، یہی تمہارے لیے باعث خیر ہے، یہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث کہتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور پھر اس کے بعد غافل لوگوں میں سے وہ لوگ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، اور کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی نصیحت وہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے بعد وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس جمعہ کے تعلق سے یہ ہے، جمعہ کی نماز کو آتے ہوئے پاک و صاف ہو کر، غسل کر کے، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، اچھا اور عمدہ کپڑا پہن کر مسجد آنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اونی کپڑا پہنتے تھے اور کام میں رہتے تھے، اور جیسے ہی جمعہ کے لیے اذان ہوتی اسی کپڑے میں مسجد پہنچ جاتے تھے، تو پسینے کی بدبو آتی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ غسل کر لیتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ جمعہ کے دن یہ مسنون ہے، یہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ مرد جو نماز جمعہ ادا کرنے والا ہے اس پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ بالکل واجب ہے، ضروری ہے، اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی بہت بہتر ہے کہ آدمی جمعہ کا غسل کرے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے غسل نہ کرے، صرف وضو بھی کریں تو کافی ہے، جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے بہت اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا اس نے بہت اچھا کیا، بہت بہترین کیا، اس کا عمل جو ہے بہت ہی بہترین، فالغسل افضل۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنا افضل ہے۔
ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، تو اچانک عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، الآن یا عثمان، اب آ رہے ہو اے عثمان۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، اے امیر المومنین، بس میں نے ابھی جمعہ کی اذان میں نے سنی اور ایسے ہی فوراً میں مسجد کی طرف میں نکل کر آ گیا، اور بس میں وضو کیا اور مسجد میں آ گیا۔ تو عمر بن خطاب خاموش ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر غسل واجب ہوتا تو عمر بن خطاب عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ جاؤ غسل کر کے آؤ۔ تو بہرحال غسل کرنا افضل ہے، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے، جمعہ کی نماز کے لیے جلد از جلد، جس قدر جلد ہو سکیں اس قدر مسجد پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ہی افسوس ہے ہمارے لیے کہ ہم جمعہ کی نماز میں بہت دیر سے پہنچتے ہیں۔ خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت بہت سارے مساجد کا حال یہی ہے کہ صرف ایک صف، دو صف رہیں گے، لیکن جیسے جیسے امام صاحب خطبہ کہتے جاتے ہیں اور اختتام کو پہنچتے ہیں تو مسجد بھر جاتی ہے۔ استغفر اللہ، بہت ہی غلط ہے۔ مسلمانوں کے لیے عیب ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ہم دیر سے پہنچتے ہیں۔ حدیث میں جو جلد آتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ ہم سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص اول وقت میں جمعہ کے لیے مسجد پہنچتا ہے تو اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب، اور جو بعد میں آتا ہے تو اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے بکری کی قربانی کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور اس کے بعد جو آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کے ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں، جب امام صاحب خطیب جب منبر پر چڑھ جاتے ہیں تو فرشتے اپنا دفتر بند کر کے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتے ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دفتر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ بھی خطیب کے منبر پر چڑھنے کے بعد آئے ان کا نام اس دفتر میں نہیں ہے جو فرشتوں کے پاس ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ فرشتوں کے دفتر میں ہمارا نام آج نہیں ہے۔ جمعہ کا جو حقیقی ثواب ہے اس ثواب سے ہم محروم ہو گئے۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے نصارہ، عیسائی، وہ لوگ اتوار کے دن ان کی عبادت کے لیے صبح سویرے تیار ہو کر چلے جاتے ہیں اور پورا دن اسی میں لگا دیتے ہیں، لیکن ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی صرف ہم جلد آنے کے لیے اتنی ہم سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو حد تو یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ خطبہ نہیں، نماز کب ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ نماز 1:30 بجے ہے تو بالکل نماز کے وقت وہ پہنچتے ہیں اور اس وقت تک لین دین بیپار سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، معتبر اہل علم کا فتویٰ ہے کہ جو لوگ جمعہ کی نماز کے وقت بیپار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وہ حرام کمائی ہے، حرام کمائی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو جو آدمی جمعہ کے دن خرید و فروخت لین دین میں مشغول رہتا ہے اور دیر سے پہنچتا ہے تو جمعہ کے ثواب سے محروم، اور جو کمائی وہ حاصل کیا ہے وہ کمائی حرام کمائی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ہم مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو مسجد کسی بھی وقت جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کے بعد بیٹھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہو کر بیٹھ گئے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا قم فصلی رکعتین، اے صحابی اٹھ کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، وتجوز فیہما، اور مختصر نماز پڑھو، کہ خطبہ ہو رہا ہے، زیادہ لمبی نماز نہیں لیکن مختصر نماز پڑھو۔ دیکھیے بیٹھ گئے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں کھڑا کیا اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے آپ نے ان سے مطالبہ کیا، ان سے درخواست کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوں، بھلے سے خطبہ شروع بھی ہو جائیں لیکن اس کے باوجود بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے، نماز پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اس کا بھی ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کو آتے ہوئے اگر ہم پہلی صف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھنے کی خواہش ہے، رغبت ہے، جذبہ ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھی چیز، پہلی صف میں نماز پڑھنا بہت ہی عظیم ثواب ہے، بہت ہی عظیم عمل ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم دیر سے پہنچ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلی صف میں جگہ اگر خالی ہے، یہ سمجھ کر لوگوں کی گردنیں کو پھلانگ کر مسجد کی پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط کام ہے، بہت ہی غلط کام ہے، یہ جمعہ کے آداب کے منافی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جمعہ کے آداب کے بھی منافی۔ اور کبھی کبھی خطیب کو بھی اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر وہ جو بولنا چاہتے ہیں کبھی اس میں ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے کہ کیوں یہ آدمی سامنے آ رہا ہے، کوئی خاص بات ہے، تو اس طرح اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جہاں جگہ ملے، اگر دیر سے آپ آتے ہیں، جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، پھلانگ کر، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کہیں پہلی صف میں دوسری صف میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک یہ بہت ہی اہم ادب ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی اسی طرح پھلانگ کر آگے آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ، آپ نے تکلیف دی ہے، بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے تم بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی ہے، پھلانگ کر مت آؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے گردنیں پھلانگ کر آنا یہ درست نہیں ہے، جمعہ کے آداب کے منافی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کا خطبہ بہت ہی اہم خطبہ ہوتا ہے، یہ زندگی فراہم کرتی ہے، یہ زندگی فراہم کرتا ہے، یہ خطبہ ہمارے لیے اس میں حیات ہے۔ جو کچھ بھی ہم اس ہفتے میں ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم عمل بھول چکے ہوتے ہیں، خطیب یہاں پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے اور آپ کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید کی آیت اور احادیث پڑھ کر تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت ہی اہم خطبہ ہوتا ہے، قیمتی باتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے غور سے سننا چاہیے۔ مسجد میں آنے کے بعد سو جانا، خراٹے لینا، فین کے نیچے بیٹھنا، دیواروں کا سہارا لے کر بیٹھنا یا کنکریوں سے کھیلتے رہنا، آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، واٹس ایپ دیکھتے بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ خطیب خطبہ دیتا ہے، اللہ سے ڈراتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، پیارے نبی کی سنتیں بیان کر رہا ہے، اور کچھ لوگ واٹس ایپ دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی غلط کام ہے۔ اسی طرح باتیں نہیں کرنا چاہیے، خطبے کے دوران خود سے کسی سے بھی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بالکل پوری طرح خاموشی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی باتیں کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر خاموش رہو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہم اشارہ کر سکتے ہیں کہ باتیں مت کرو، خاموش۔ تو اس طرح ہم اشارہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قال لصاحبہ انصت فقط لغا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو اس نے لغو بات کہہ دی ہے، اس نے بیکار بات کہہ دی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ کس قدر غور سے سننا چاہیے۔ تو اس لیے جمعہ کا خطبہ بہت ہی غور سے ہمیں سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن جب ہم مسجد پہنچ جاتے ہیں، جمعہ کی نماز سے پہلے جتنا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے اس وقت میں جس قدر آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔
2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، مثال کے طور پر آپ 12 بجے آ گئے یا 12:15 بجے مسجد پہنچ گئے، 12:15 سے 12:45 تک جس قدر نفل نماز 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. یہی پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے. 2 پڑھے 4 پڑھے، پھر اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے تو الحمدللہ، کوئی تحدید نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے صلی ما قدر لہ، کہ ایک آدمی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد پہنچتا ہے نہا دھو کر خوشبو لگا کر اور پھر اس کے بعد نفل نمازیں پڑھتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں لکھا ہے، اور پھر خطبہ سنتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے نفل نماز کی کوئی تحدید نہیں، جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکعتیں نماز پڑھنی چاہیے، کتنی سنتیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھنا چاہیں فلیصلی بعدها 4، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد جو نفل نماز پڑھنا چاہیں، جو سنت پڑھنا چاہیں، اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت سنت نماز پڑھیں، 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. تو 4 پڑھنا بھی ثابت ہے، 2 پڑھنا بھی ثابت ہے. کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 4 رکعت نماز پڑھیں، اور جب گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں. تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اسی طرح جمعہ کے دن کا ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز میں دیر سے پہنچتا ہے اور جمعہ کی نماز میں کم سے کم 1 رکعت پا لیتا ہے تو اس کی جمعہ ہو گئی، تو اس کو جمعہ کا ثواب مل گیا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی آدمی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے نہیں پہنچتا ہے بلکہ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد نماز میں شامل ہوتا ہے، تشہد میں یا سجدہ میں شامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے جمعہ کی نماز نہیں ہے. اب وہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، 4 رکعت نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اس کو جمعہ کی نماز نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا فلیضف الیہا فلیضف، کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے جمعہ کی نماز میں سے 1 رکعت پا لی اس نے پا لی، اور جس نے نہیں تو اس کو اضافہ کرے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھے، وہ ظہر کی نماز پڑھے. اسی طرح وہ عورتیں جو جمعہ میں حاضر نہیں ہوتی ہیں ان کو 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. کچھ عورتیں جمعہ کے دن بھی 2 رکعت پڑھتی ہیں، غلط. کہ اگر وہ مسجد آتی ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اگر مسجد نہیں آتی ہیں اور گھر ہی میں نماز پڑھتی ہیں تو ایسی عورتوں کے لیے بھی 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح جمعہ کے دن جو آداب ہیں، جو اعمال ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن ایک انعام رکھا ہے، ایک انعام ہمارے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ، بہت ہی قیمتی انعام، بہت ہی قیمتی انعام اللہ تعالیٰ اس جمعہ کے دن رکھا ہے ہم سب لوگوں کے لیے. اور وہ انعام ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعہ کے دن ایک مبارک وقت ہے، مبارک گھڑی ہے، جو بھی شخص اس مبارک گھڑی میں اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اس دعا کو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہت ہی مختصر وقت ہے، کہ اس جمعہ کے دن وہ بہت ہی مختصر وقت ہے لیکن قبولیت دعا کا وقت ہے، کہ جو بھی شخص اس مبارک وقت میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن یہ وقت جمعہ کے دن کب ہے اس کی تحدید حدیث میں نہیں ہے. اہل علم کے درمیان بہت اختلاف ہے، بہت اختلاف کہ یہ وقت کب ہے. کسی نے کہا فجر کے بعد، کسی نے کہا امام صاحب جب خطبے کے وقت، کسی نے کہا نماز کا وقت. بہت سارے اقوال ہیں لیکن سب سے زیادہ بہترین قول، سب سے بہترین رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ عصر کے بعد ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے، یعنی عصر کا آخری وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بعض حدیث میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا، کہ تم اس کو تلاش کرو عصر کے آخری وقت میں. تو سورج اگر 6 بجے غروب ہوتا ہے تو 5:30 بجے سے دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے، 5:30 یا 5:15 بجے سے دعا میں مشغول ہونا چاہیے. سارے مسائل کا حل دعا ہے. نوکری کی تلاش ہے، دعا کیجیے. بیمار ہیں، صحت کے لیے دعا کیجیے. بچے نافرمان ہیں،
یہی وقت ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنائے گا اور آپ کے بچوں کو فرما بردار بنائے گا۔ فقر و فاقہ ہے، غریبی ہے، غربت ہے، مانگیے اللہ سے، یہی مانگنے کا وقت ہے۔ تجارت کر رہے ہیں، منافع نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، یہی مبارک وقت ہے، مانگیے اللہ سے۔ اللہ آپ کو دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن کا بہت بڑا انعام ہے۔ سلف صالحین، صحابہ، تابعین عصر سے مغرب تک کوئی کام کرتے نہیں تھے۔ جتنے بھی کام ہوتے تھے عصر سے پہلے وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے تھے اور عصر تا مغرب دعا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بہت اللہ سے قریب ہونے کا وقت، اللہ سے مانگنے کا وقت، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ایک بہترین وقت ہے اور اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ تو اس وقت میں اللہ سے دعا میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو ہم سب کو چاہیے کہ جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے سے ایک آدھا پونا گھنٹہ پہلے مسجد پہنچ جائیں یا گھروں میں بیٹھ کر ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ مسائل بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، ہمیں ان کا حل تلاش ہے، تو حل اور کامیابی دعا میں ہے، تو ہم اللہ سے دعا کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے آخر بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح جمعہ کے دن کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ کثرت سے جمعہ کے دن درود پڑھنا چاہیے۔ آج ہم لوگ درود پڑھنے میں ہم سے بہت غفلت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اکثروا علی الصلاۃ، مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کثرت سے درود بھیجو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، پھر اللہ کے رسول نے کہا تمہارے جو درود ہیں وہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے آپ پر پیش کیے جاتے ہیں؟ آپ تو انتقال ہو چکے ہیں، مٹی آپ کو کھا لے گی، کیسے آپ پر پیش کیے جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائیں، تو ہمارے درود پیش کیے جاتے ہیں۔ تو درود پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس قدر ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح ہم درود پڑھ سکتے ہیں، یا مختصر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی اس جمعہ کے دن کی عظمت اور اس کی اہمیت کا خیال کرتے ہوئے اس جمعہ کے دن جمعہ کے آداب کا لحاظ کرنے کے اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔